کیا غضب ہے کہ ہجر کے دن بھی زندگی میں شمار ہوتے ہیں۔ روز آنسو کما کے لاتا ہوں، بہت سادہ ہے روزگار میرا۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد تو ہوتا رہے گا اور لوگوں کے تلخ لہجے آپ کو توڑ دیں گے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں۔ پتہ ہے غم کسے کہتے ہیں؟ عین جوانی میں ہزاروں سال پرانے ہو جانا۔ محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چلانا۔ اپنے زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ اگر آج جذبات میں آ کر محبت چھوڑی تو زندگی بھر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑ دو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ باہر نہیں آتی دراڑ کوئی مگر اکثر اندر سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیشیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ذرا سا عشق کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، کوئی حسین مکمل حسین نہیں ہوتا۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں، زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ دشمن سے ہوشیار رہو، دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی آگ سے کتنا ہی گرم کر لیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ باتوں کی مٹاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ یہ سانپ کھاتا ہے؟ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریں۔ عاجز بنیں اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی اور انسان سے بہتر ہیں۔ ہم سب اس دنیا کو بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان سب ہی خوبصورت ہیں، بس غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ جو دل اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ٹھہرو، آمین بولتے جاؤ، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، آمین۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ کچھ تلخیاں، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بس تھوڑا سا سفر اور رہ گیا ہے، پھر منزلوں کے معجزے ہیں، پھر صبر کے صلے ہیں انشاءاللہ۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، تیری یادوں نے دیے اتنے زخم، چھوڑا نہ مسکرانے کے قابل۔ مسکرانا تو میری شخصیت کا حصہ ہے دوستو، تم مجھے خوش دیکھ کر
دعاؤں میں مت بھولنا۔ ہم سفر کی نشانی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ زندگی سے نظر ملاؤ کبھی، ہار کے بعد مسکراؤ کبھی، ترک الفت کے بعد امید وفا، ریت پر چل سکی ہے ناؤ بھی۔ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات خدا کے سوا کوئی کس کا نہیں ہوتا۔ اس چیز کا غم نہ کرے کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی اس کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائے۔ یاد رکھے بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔